شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ جس نے ہم سب کو تراویح سننے پڑھنے کا موقع عنایت فرمایا. پورا ایک جز ہم نے پڑھا، سورہ آل عمران کی آخری آیتیں پڑھی، سورۃ النساء کا ابتدا حصہ پڑھا. تو اس طرح ہمارا پورا قرآن انشاءاللہ ضرور ختم ہوگا انشاءاللہ. یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا کرتے ہیں. اللہ اسی طرح ہمیں صحت سلامتی کے ساتھ سارا رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر اللہ کی یہ بھی سعادت ہے کہ ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتے ہیں، اور باتیں سننے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی محبت ہمارے دلوں میں ہے، اور محبت ایسی اس کے تقاضے ہم پورا کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں اسوہ بنائیں، نمونہ بنائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے پر زندگی گزارا ہے اس طریقے پر زندگی گزارنے کی کوشش کریں. کل کے درس میں ہم نے پڑھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے ہیں. مدینہ ایک بستی ہے، ایک گاؤں ہے، ایک ٹاؤن ہے، ایک شہر ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جب آئے ہیں تو مدینہ میں 3 طرح کے لوگ بستے تھے، جیسے ہم نے سنا پڑھا. ایک وہ صحابہ تھے جو آپ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، صحابہ کرام. دوسرے وہ کافر تھے جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اور مدینہ کے اصلی باشندے تھے، وہاں کے لوکل کے رہنے والے تھے. اور ان کافروں میں بھی 2 طرح کے لوگ تھے. ایک وہ تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی نہیں رکھتے تھے، لیکن کچھ ایسے تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھتے تھے، وہ منافق تھے. اور اس پارٹی کو لیڈ کر رہا تھا کون؟ عبداللہ بن ابی ابن سلول. عبداللہ بن ابی ابن سلول نام بڑا پیارا ہے، عبداللہ. تو کبھی دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، نام سے کبھی ڈریس سے کبھی دھوکہ نہیں کھانا. لوگ ایسے تو دیندار بھائی بولتے ہیں. بھائی اللہ اڑیے سن رہے ہیں، بات قسم کھا کے بولتا ہوں. ایسے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے. ہر صورت شکل اچھا رہنے والا ہو سکتا، ہم لوگ گمان کر سکتے ہیں بھائی دکھتا اچھا ہے، ہو سکتا اندر سے بھی اچھا ہو. ایک مومن کے ساتھ حسن ظن ہونا چاہیے. حسن ظن کا معنی ہے اچھا گمان. ہم ہر ایک کو غلط نہیں سمجھیں گے، ہم ہر ایک کو اچھا سمجھیں گے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ظنوا بالمؤمنین خیرا، مومنین کو اچھا سوچو. اور اسی لیے کہا گیا کہ اپنے بھائی کو 70 بار معاف کرو. کتنی بار؟ 70 بار. اس سے کوئی نہ کوئی ریزن تلاش کرو. ہمیں جالے کو تھے سلام نہیں کرا، اسے 70 عذر تلاش کرو. پتہ نہیں دیکھا نہیں ہوگا، پتہ نہیں سنا ہو نہیں ہوگا. جب کسی کو 70 بار ایکسکیوز کرنے کا موقع ہے تو اپنی بیوی کو کتنے بار کرنا؟ گھر میں جو بیوی آپ کی خدمت کرتی ہے اسے کتنے بار معاف کرنا؟ ہمیں معاف کر دیں گے؟ پہلے بارش لڑنے توڑنے مارنے پر تیار ہو جاتے. تو بولا کہ نہیں، دوسروں کو معاف کرنا، برداشت کرنا سیکھو. تیسرا گروپ مدینے میں وہ تھا جو یہودیوں کا تھا. یہودی یہ خسیس کمینی قوم ہے اور یہ مسلمانوں کی بدترین دشمن ہے. یہودی وہ قوم ہے جس پر انبیاء نے لعنت کی، انبیاء کی زبانی لعنت کی گئی. یہودی وہ قوم ہے جس پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا. یہودی وہ قوم ہے جو ایک زمانے میں بری طریقے سے قتل کیے گئے. ہٹلر نے قتل کیا، بہت سارے لوگوں نے ان کو نیست و نابود کیا. لیکن آج اپنی شرارت اور اپنی جرائم کی وجہ سے ساری دنیا میں یہودی قوم مسلمانوں کی دشمن بنی ہوئی ہے اور ساری دنیا پر کنٹرول حاصل کرنا چاہتی ہے.
تو پھر ہم آگے بڑھتے ہوئے ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو یہودی تھے، یہودیوں کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ یہودی مدینے کے پورے معاشیات یعنی پوری تجارت پر ہول سیل منڈیوں پر قابض تھے، شراب کی تجارت کرتے تھے، پھل اور پھول کی تجارت کرتے تھے، کھجور کے باغات کی تجارت کرتے تھے، صحابہ کرام یہودیوں کے باغیچے میں محنت کرتے تھے، اور یہودی سود پر قرضہ دیتے تھے، وڈی پر قرضہ دیتے تھے، کیا کرتے تھے، لوگوں کو آپس میں لڑاتے تھے، سود پر قرضہ دیتے تھے، یہ لوگ جو تھے لیتے تھے، مست ادھر ادھر خرچ کر دیتے تھے، اپنا باغ بغیچہ گھر ان کو چلا جاتا تھا۔ تو یہ مدینے کی یہودیوں کی عادت تھی۔ اور مدینے کے جو یہودی تھے وہ 3 قبائل تھے۔ ایک بنو قینوقاع، بنو قینوقاع یہ ایک ٹرائب ہے، یہودیوں کا ایک قبیلہ ہے جو مدینے کے اندر بستا تھا، مدینے کے باہر نہیں، مدینے کے اندر میں ان کا مارکیٹ تھا، بازار تھا، قبیلہ تھا بنو قینوقاع۔ اور 2 قبیلے تھے، بنو قریظہ اور بنو نضیر۔ یہ جو 2 قبیلے تھے وہ مدینے کے باہر بستے تھے، مدینے کے آؤٹ کٹس میں یہ 2 قبیلے تھے۔ اس طرح یہودی خود بھی 3 قبیلوں میں بسے ہوئے تھے، بنو قینوقاع، بنو نضیر اور بنو قریظہ۔ بنو قینوقاع جو مدینے کے اندر تھے اور بنو نضیر اور بنو قریظہ مدینے کے آس پاس بستے تھے۔ بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی باہر کر دیا جو بنو قینوقاع کے تھے۔ وہ کیسا ہوا، ایک الگ اس کا ایک واقعہ ہے، ریزن ہے، سبب ہے کہ مسلمانوں کی ایک عورت مال بیچنے کے لیے ان کے محلے میں گئی، جو بھی وہ زمانے میں تھا صحابیہ تھی۔ تو بنو قینوقاع یہودی ہمیشہ شرارت کرتے، بہت کرمنل مائنڈ، تو انہوں نے اس صحابیہ عورت کو مجبور کیا کہ وہ اپنا نقاب اتارے۔ تو عورت تو صحابیہ تھی، مومنہ تھی، قانتہ تھی، انہوں نے کہا کہ انکار کر دیا۔ تو وہ سنار کا دکان تھا یا کچھ تھا، تو اس نے کیا کیا، صحابیہ بیٹھی تھی تو اوڑھنی جو آتی تھی پیچھے سے اس نے کیل ٹھونک دی، وہ کپڑے کے اوپر کیل مار دیا۔ اب وہ صحابیہ بیٹھی ہوئی تھی، اسے کیا معلوم کہ کیا ہے پیچھے، جب اٹھی تو سارا نقاب اتر گیا، تو سارے لوگ ہنسنے لگے، ایک طرح کا مذاق ہو گیا۔ تو وہاں ایک صحابی تھے، ان کو جوش آیا، غیرت آئی کہ میری ایک مسلمان بہن کے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ وہ فوراً اٹھے اور اس سنار کو قتل کر دیا، تلوار لے کے ایک ہی مار مارا، وہ مر گیا۔ اب ان لوگوں نے ان کو قتل کر دیا، تو اس طرح سے بڑا ہنگامہ ہوا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قینوقاع کو بھی مدینے کے باہر کر دیا۔ تو یہ شرارتیں ان کی پہلے سے چلتی آتی ہیں یہودیوں کی، جو آج ہم غزہ، فلسطین، اسرائیل کی طرف سے دیکھ رہے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں، یہ پرانی ان کی شرارتیں ہیں جو پہلے سے ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو بات یہی ہے کہ یہ 3 قبیلے تھے، اور یہ تینوں قبیلے مدینے کے جو پرانے قبیلے تھے، اوس اور خزرج، ان دونوں کو آپس میں لڑاتے تھے، ان دونوں کو آپس میں لڑاتے تھے، اپنا الو سیدھا کرتے تھے، ان دونوں کو ویپنز بیچتے اور دونوں لڑتے، ان کا فائدہ ہوتا تھا۔ تو یہاں انہوں نے یہ بات لکھی۔ اب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آ گئے، اوس اور خزرج جو انصار کے پرانے قبیلے تھے، دونوں میں میل ملاپ، الفت و محبت پیدا کیا۔ تو اب یہودیوں کو ڈر شروع ہوا کہ اب یہ دونوں مل جائیں گے تو ہمارا کیا ہوگا، ہماری تجارت کیسے چلے گی، ہمارے سے وڈی کون سا لے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر مسلمان اور ہندو ان لوگوں سے وڈی لینا چھوڑ دیں گے تو یہ بھوکے مر جائیں گے۔ یہ جتنے پان بروکر جو کھول کے بیٹھے ہیں، اگر مسلمان اور ہندو ان سے وڈی لینا چھوڑ دیں گے، ان کے پاس کوئی دوسرا ہے ہی نہیں، کوئی دوسرا ان کے پاس سہارا ہے ہی نہیں۔ تو یہی کیفیت اس زمانے میں بھی تھی، یہودی آپس میں ڈر گئے کہ اب کیسے ہوگا، ان کا یہ کیسے چلے گا۔ اور یہودی بڑا دشمنی کرتے تھے۔ آپ نے سنا ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے ایک بیوی ام المؤمنین صفیہ بنت حیی بن اخطب،
یہودیوں کے سردار کی بیٹی تھی، اللہ کے نبی کی بیوی تھی. تو وہ کہتی ہیں اپنا واقعہ اسلام لانے سے پہلے جب وہ اپنے باپ کے گھر میں تھی، کیسے یہودی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کرتے تھے. وہ بتاتی ہیں کہ میں ہمارے پورے گھر میں ہمارے ابا اور ہمارے چاچا ابو یاسر یہ مجھے بڑا لاڑ کرتے تھے. اگر ہمارے گھر کے سارے بچے جاتے تو مجھے ہی گود لیتے تھے. تو یہ کون کہہ رہے ہیں؟ صفیہ بنت حیی بن اخطب، اللہ کے نبی کی بیوی ام المؤمنین. تو ایک دن ایسا ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں آئے، ابھی مدینہ نہیں آئے تھے، قباء میں آ کے اترے ہیں. تو یہودیوں کو پتہ چلا کہ رسالت کا دعویٰ کرنے والے محمد جو رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں قباء میں آئے ہوئے ہیں. تو دیکھنے کے لیے دونوں نکلے. حیی بن اخطب جو یہودیوں کا سردار تھا اور اللہ کے نبی کا سسر بنتا تھا، وہ قتل ہوا. تو وہ اور اس کے بھائی یعنی ان کے چاچا ابو یاسر کہتے ہیں کہ صبح صبح وہ لوگ نکلے اور رات گئے واپس آئے. صبح گئے قباء دیکھنے اللہ کے نبی کو، رات گئے واپس آئے، اور واپس جب آئے تھکے ماندے گرتے پڑتے واپس آئے. اور میں ہر دن کی طرح گئی کہ مجھے گود لیں گے، لیکن مجھے گود لینے کا ہوش بھی ان لوگوں کو نہیں تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے بعد آپس میں وہ لوگ باتیں کر رہے تھے. تو باپ سے میرے چچا نے پوچھا ہماری کتابوں میں جس رسول کا ذکر ہے کیا یہی وہ محمد ہیں؟ تو حیی بن اخطب نے کہا کہ ہاں یہی وہ محمد ہیں جن کا ذکر ہمارے کتابوں میں ہے. تو ابو یاسر نے پوچھا کہ اچھا ہم کیسے ان کے ساتھ اب سلوک کریں گے؟ تو اس نے کہا کہ اللہ کی قسم جب تک میں زندہ رہوں گا ان سے دشمنی کروں گا. کون کہہ رہا ہے؟ حیی بن اخطب یعنی صفیہ بنت حیی بن اخطب. صفیہ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سسر تھا وہ کہہ رہا ہے کہ میں زندگی بھر ان سے دشمنی کروں گا. یہودیوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زندگی بھر کی دشمنی تھی، اسی لیے یہودیوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زندگی بھر دشمنی کیا. کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی دیوار کے نیچے بیٹھے ہیں تو آدمی کو اوپر بھیجا کہ اوپر سے پتھر گرا دو. اللہ کے نبی نے وحی میں بتلایا تو اللہ کے نبی وہاں سے اٹھ کر چلے گئے. کبھی ان لوگوں نے بکری کے گوشت میں زہر ملا کر اللہ کے نبی کو کھلایا کہ اللہ کے نبی انتقال کر جائیں. یہ یہودیوں کی عادت تھی. یہودی جب تک اللہ کے نبی مدینے میں رہے سازشیں کرتے رہے، جیسے آج کل مسلمانوں کے ساتھ کر رہے ہیں. مسلمانوں کے ساتھ یعنی ایک نسل کو یعنی 60,000 70,000 غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کو انہوں نے قتل کر دیا. ایک نسل کو ختم کر دیا. نہیں ہم لوگ بس دیکھتے رہے، دعائے قنوت پڑھتے رہے، اس کے علاوہ ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے ہیں سوائے دعا کے. ہم دعا کرتے رہے. اللہ تعالیٰ ان تمام کو صبر اور حوصلہ عطا فرمائے. تو کہتے ہیں کہ اس سے پہلے ہم نے آپ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ پیش کیا تھا. بتایا تھا کہ یہودی بہتان تراش قوم ہے. بہتان تراش کا مطلب یہودی ہے جو خامخواہ الیگیشن لگاتی ہے، بہتان لگاتی ہے. تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو میں نے کل بتایا تھا کہ یہودیوں کے ایک بڑے عالم، کیا نام تھا ان کا؟ عبداللہ بن سلام. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمان ہو گئے تھے وہ آئے. آ کر انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کیے. وہ سوالات میں کیا تھا؟ جنت میں جانے کے بعد سب سے پہلے اللہ جنتیوں کو کیا کھلائیں گے؟ آپ کو معلوم ہے؟ آپ کو معلوم ہے؟ اکرم بیان سن کے انہوں عالم ہو گئے. تو یہ سوالات عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیے. تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب جواب مل گیا تو وہ مسلمان ہو گئے. اور مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہود ایک بہتان تراس قوم ہے، بہتان باز قوم ہے.
آپ ایسا کریں پہلے یہودیوں سے میرے بارے میں پوچھیں کہ میں کیسا آدمی ہوں. اور وہ اندر گھر میں چھپ گئے جیسے میں نے بتایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے پوچھا کہ بھائی عبداللہ بن سلام کیسے آدمی ہیں؟ تو یہودیوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا ہمارے سب سے بڑے عالم ہیں، سب سے بڑے عالم کے بیٹے ہیں. جیسے ذرا لوگ بولتے نہیں، ان کے مرضی کا فتویٰ ہمیں دے ڈالے تو ہمیں سب سے بڑے شیخ، ہمیں کیا تو بھی دے ڈالے، بولو نہیں جی یہ حرام جی خلاص. اب لوگ سب ہم سے ناراض ہیں. کئی کو ناراض ہے معلوم؟ کئی کو ناراض ہے معلوم؟ کیا فتویٰ پاؤ؟ وہ گولڈ اسکیم کا فتویٰ ہمیں حلال نہیں بولتے ہیں. بھئی جو حرام ہے وہ ہم حلال کیسا بولیں گے؟ کیا بھئی وہ پیسے بن کو سننا لیتے ہی نا، مہینہ کیا بولتے اسے؟ کیا بولتے ہو اسکیم کو؟ آپ لوگ کون بھی لیتے نہیں کہ ہاں ہو جا بولے ہول سیل پیسہ پھینکو مال لو. بولا کہ وہ اللہ آپ سب کو اتنی برکت دے، آپ سب کو اتنی برکت دے کہ آپ پیسہ دے کے فوراً اپنی بیوی کے لیے زیور لا لیں. اللہ سب کو اتنی برکت دے. یہ جو مہینہ پیسے دے کے جو جمع کرتے ہیں بعد میں گولڈ لیتے ہیں وہ جائز نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یدم بیدن، ایک ہاتھ سے لو دوسرے ہاتھ سے لے. ایسے ہی گولڈ کے بارے میں سے. اچھا اگر آپ پوچھیں کہ بھئی اس میں سود کہاں ہے، وڈی کہاں بھئی ہے؟ وڈی کہاں ہے معلوم؟ انہیں پورا ٹائم تم نہ ویسٹیج کے بغیر دیتا نہیں. وہ ویسٹیج جو نکالتا کئی کو نکالتا، وہی جو ڈیوریشن ہے نہیں ہے مدت، اس کا وڈی ہو. تو آدمی جو جائز ہے اس پر عمل کرے، جو جائز نہیں ہے اس کی اس میں آدمی نہ جائے. تو بہرکیف علماء فتویٰ شریعت کے مطابق دیتے ہیں. کسی کی آدمی اور شخصیت کو دیکھ کر علماء فتویٰ نہیں دیتے ہیں، حالات کو دیکھ کر. اس لیے کہ شریعت جیسے کہتی ہے ویسے ہی فتویٰ دیا جاتا ہے. تو یہودیوں نے کیا کہا؟ ارے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آپ پوچھتے ہیں؟ ارے وہ تو بڑے عالم ہیں، ہمارے بڑے عالم کے بیٹے ہیں، ہمارے سب سے اچھے آدمی ہیں اور سب سے اچھے آدمی کے بیٹے ہیں. اور بعض انہوں نے کہا کہ ہمارے بڑے سردار ہیں، سردار کے بیٹے ہیں، ہمارے سب سے اچھے آدمی ہیں. بڑی تعریف کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اچھا بتاؤ اگر وہ مسلمان ہو جائیں تو اب تمہارا کیا خیال ہے؟ اگر وہ مسلمان ہو جائیں تو یہود نے 2 یا 3 بار کہا اللہ اسے بچائے رکھے کہ وہ مسلمان ہو جائے. وہ مسلمان نہیں ہوگا. لیکن اتنے میں عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے سے آئے، آ کر سب یہودیوں کے سامنے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. یہودی کے عالم ہے وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ، کلمہ پڑھ لیا. اور جیسے ہی کلمہ پڑھا اب سارے یہودی بولنے لگے. کیا بولنے لگے؟ شرنا وابن شرنا، یہ سب سے گندا آدمی ہے اور گندے کا بیٹا ہے. دیکھا ارے اب تک تو اچھا بول رہے تھے، اب یہ فوراً گندا کیسے ہو گیا؟ تو یہ لوگوں کا مزاج ہے ایسے. ہمارے ساتھ چلو ادھر کی ہوا ہو جدھر کی، تو آپ سب سے اچھے. ذرا بھی حق بولیں گے، یہ بولیں گے تو آپ بڑے. یہ تو کیا کہا کہ شرنا وابن شرنا، یہ ہمارا سب سے برا آدمی ہے، سب سے برے آدمی کا بیٹا ہے. اسی وقت ان کی برائیاں شروع کر دی. تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے یہودیوں کی جماعت، اللہ سے ڈرو، اس اللہ کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. تم لوگ جانتے ہو کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. یعنی یہودیوں کو معلوم تھا، ان کی کتابوں میں ذکر تھا کہ اللہ کے رسول ہیں اور آپ حق لے کر تشریف لائے ہیں. لیکن یہودیوں نے کہا کہ تم جھوٹ کہتے ہو. یہ پہلا تجربہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں کے متعلق ہوا مدینہ آنے کے بعد. اور مدینے میں داخلے کے پہلے دن یہ حاصل ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو سمجھ لیا اور پہلے دن یہ تجربہ ہوا. تو یہاں تک جو باتیں ہم نے سنی
یہ مدینے کے داخلی حالات کے تعلق سے تھے. ہم نے مدینے میں کون کون ہیں وہ بھی سنا، یہودی ہیں وہ بھی سنا، یہودیوں کے 3 قبیلے ہیں وہ بھی سنا، اور یہودیوں کی کیا عادت تھی وہ بھی سنا. لیکن اسلام اور مسلمانوں کے خلاف، اللہ کے نبی کے خلاف ایک اور بھی طاقت تھی. وہ کون تھے؟ سب سے باہر کے سب سے خطرناک دشمن کون تھے؟ قریش تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکل کر 500 کلومیٹر دور مدینے میں آ کر بیٹھے ہوئے تھے، لیکن پھر بھی قریش وہ اپنی سازشیں کر رہے تھے، وہ اپنا کام کر رہے تھے. اور قریش نے جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہے 13 سال تک مسلمانوں کو ستاتے رہے. اور مسلمان مکہ چھوڑ کر مدینہ آئے تو مکے میں مسلمانوں کی جو زمینات تھے، جو مکانات تھے، سب پر ان لوگوں نے قبضہ کر لیا. قریش نے قبضہ کر لیا. اور ساتھ ساتھ مسلمانوں کے جو مسلمان صحابہ تو آ گئے تھے، بیوی بچے ادھر رہ گئے تھے، اب ان کو آنے نہیں دے رہے تھے، ان کو بھی روک لیا تھا. بچے ایک طرف، بیوی ایک طرف، صحابہ ایک طرف، اس حالت یہی حالت ہو گئی تھی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی بھی انہوں نے سازش کی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں. اب بچا کر یہ لوگ مدینہ پہنچے تھے 500 کلومیٹر دور. لیکن مکے کے جو قریش تھے ان کو وہاں کے ماحول میں ایک عزت حاصل تھی. عزت کیسے حاصل تھی کہ وہ کعبۃ اللہ کے پاسدار تھے. کعبۃ اللہ تھا مکے میں، اور کعبۃ اللہ کی پاسداری کرنے کی وجہ سے مکے کے قریش کو ایک لوگوں میں ایک عزت تھی. وہ کچھ بھی کریں اچھا، جیسے یہاں بھی دیکھتے ہیں ہمیں، آپ کوئی بھی باہر اگر یہاں کوئی کرائم کرتا ہے تو پولیس پکڑتی ہے، لے جاتی ہے. لیکن اگر کوئی بڑا آشرم کھول لے، اب اندر جو چاہے کرے، پولیس جائے گی، باہر ہی تک ساری کارروائی ہوگی. وہ اور بات کے بعد میں حد سے بڑھ جائے، بعد میں برائی باہر چلی جائے، کچھ ہو تو وہ بات کا قصہ ہے. لیکن دین کے نام پر، مذہب کے نام پر کوئی بےہودگی کرتا ہے تو بہت جلد نظر میں نہیں آتا ہے. تو ان کے ساتھ بھی ایسے ہوا. کعبۃ اللہ اللہ کا گھر تھا، لیکن وہ کعبۃ اللہ کے نام کی وجہ سے، اپنی جھوٹی شناخت کی وجہ سے، حالانکہ وہ اللہ اس گھر میں وہ شرک کر رہے تھے. ابراہیم علیہ السلام کے بت بنا کر رکھے ہوئے تھے، وہی لات، حبل، منات، عزا کی بت وہاں انہوں نے رکھے تھے. تو اسی لیے انہوں نے لکھا ہے کہ بیت اللہ کے پڑوسی تھے، اسی وجہ سے انہیں اہل عرب کے درمیان دینی قیادت اور دنیاوی ریاست کا منصب حاصل تھا. یعنی پورے علاقے میں کہ قریش کعبۃ اللہ کے آس پاس رہتے ہیں، اسی لیے انہیں عزت حاصل تھی. اسی لیے انہوں نے جزیرۃ العرب کے جو دوسرے مشرکین تھے ان کو بھی بھڑکا کے بولا، دیکھو اللہ کے رسول مدینہ چلے گئے ہیں، مسلمان مدینہ چلے گئے ہیں، مدینے میں وہ لوگ اپنی ایک اسلامک اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں، اسلامی ریاست بنانا چاہتے ہیں. سارے آس پاس کے لوگ ان کا بائیکاٹ کرو، کوئی مال ان کو بیچنا نہیں، وہاں سے کوئی مال خریدنا نہیں. آپ لوگ سوچ سکتے ہیں کہ بہت سارے صحابہ ہجرت کر کے مدینہ آئے، ان کو جینے کے لیے ذرائع چاہیے، وسائل چاہیے، جینے کے لیے سامان چاہیے، اور حالت ایسی ہے کہ کوئی مال خریدنے کو تیار نہیں، کوئی مال باہر سے بیچنے کو تیار نہیں. مشرکین نے سارے مدینے کا بائیکاٹ کیا ہوا ہے. سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ کیا حالت مدینے کی رہی ہوگی. تو اسی لیے کہتے ہیں اب مسلمانوں کو یہ حق تھا کہ جیسے ان لوگوں نے مسلمانوں کی زمینات کو ضبط کر لیا، باغیچوں کو ضبط کر لیا، اور مسلمانوں کی مالوں کو ضبط کر لیا، اب مسلمان بھی کیا کریں، ان کے قافلوں کو روکیں، اور جیسے انہوں نے ان کا مال لوٹا ہے ویسے ان کا مال ان سے واپس چھینیں. اب مسلمانوں کا حق بنتا کہ نہیں بنتا؟ ہاں، تو مسلمانوں نے کسی سے لڑائی زبردستی نہیں کی، مسلمانوں پر ظلم ہوا، ان کی جائیدادیں لوٹی گئیں، ان کی جانیں تلف کی گئیں، ان کے مکانات، زمین ضبط کیے گئے. اس کے ریونج میں مسلمانوں نے کیا کیا؟ اپنا مال لینے کے لیے سب کچھ کیا. مسلمان کبھی بھی ظالم نہیں تھے.
اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام حالات کے پیش نظر مدینے میں پیغمبرانہ کردار اور قائدانہ رول ادا کیا. آپ پیغمبر بھی تھے اور اس کا بھی آپ کو یہ کرنا تھا، اور آپ قائد بھی تھے. ایک ایسے لیڈر تھے جو ساروں کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے تھے. جو قوم نرمی اور محبت یا سختی اور درستی جس سلوک کی مستحق تھی اس کے ساتھ وہی سلوک کیا. قوم اگر سختی کیا، اگر نرمی سے مانتی ہے تو نرمی کیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر محبت، رحمت، شفقت، یہ ساری چیزیں غالب تھی. سختی بہت کم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اور موقع ایسا ہوا کہ چند ہی برسوں میں اسلام کی خلافت مدینے میں بس گئی. تو اس سے پہلے ہم نے سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں بنو نجار کے قبیلے میں 12 ربیع الاول 7 سپٹمبر کو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان میں آئے، مہمان بن کر آئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سے وہیں قیام تھا. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں رہے، کوئی اور گھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں تھا. تو سب سے پہلا کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنایا. مدینہ پہنچنے کے بعد سب سے پہلا کام کیا کیا؟ تب تک مسجد نہیں تھی تو پہلا کام مسجد بنایا. اور مسجد کی تعمیر کے لیے اب جگہ وہی ہوئی جہاں اونٹنی بیٹھی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جہاں بیٹھی تھی اسی جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنانے کا کام شروع کیا. اور وہ جو زمین تھی 2 یتیم بچوں کی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیمت دے کر وہ زمین خریدی. ایسا نہیں ہوا کہ چلو ہم اسے فری میں لے لیتے ہیں، یتیم بچے ہیں بلا کے نہیں، قیمت ادا کی گئی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اس زمین کی قیمت ادا کرو. اور 2 یتیم بچوں کی وہ جگہ تھی. مسجد نبی جو شاندار آج آپ کو دکھتی ہے، اتنے دروازے، اتنی شاندار. کعبۃ اللہ میں آج میں دیکھ رہا تھا کہ 1800 تو وہاں کام کرنے والے ہیں، صاف کرنے والے ہیں. 1800 ملازمین صرف صاف کرنے والے ہیں جو جھاڑو پوچھا لگاتے ہیں. بولا کہ اتنے سارے جو دروازے ہیں، اتنے سارے جو کام کرنے والے ہیں، وہ 2 یتیم بچوں کی جگہ تھی، مسجد نبی کی وہ جگہ. کہتے ہیں اب مسجد بنانے کی بات آئی تو ایسا نہیں ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوں سارے صحابہ سے کہہ رہے ہوں کہ چلو بناؤ، مسجد بناؤ. ایسا نہیں ہوا. دیکھیے کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس مسجد کی تعمیر میں لگ گئے. اللہ کے نبی مٹی اٹھا رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اینٹ اٹھا رہے ہیں، اور آپ اینٹ اور پتھر ڈھوتے تھے، اور ساتھ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعر بھی بولتے تھے. پہلے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو کام کرتے ہیں، کام کرتے کرتے وہ گنگناتے ہیں. گنگنانے سے کیا ہوتا ہے؟ ایک انرجی ان کو آتا ہے، جوش آتا ہے، کام جلدی ہو جاتا ہے. تو اچھے لوگ گنگناتے ہیں. اب پرانے جو دینی لوگ نہیں ہیں وہ کوئی گانا ڈال لے گا، کوئی گانا جائے اسے جوش آئے گا. شیطان کو اپنے طرح سے آتا ہے، اللہ کے ولی کو اپنے طریقے سے آتا ہے. الگ الگ لوگ ہیں جی، اپنی اپنی پسند ہے، اسے ہم کیا کریں گے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعر کہہ رہے ہیں، اے اللہ زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے. اللہ کے نبی شعر گنگنا رہے ہیں، اے اللہ زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے، انصار اور مہاجرین کو بخش دے. دونوں ہیں ساتھ، انصار بھی ہیں مہاجرین بھی ہیں، کام کر رہے ہیں تو دونوں مل کر کام کر رہے ہیں. هذا الحمال لا حمال خیبر هذا ابر ربنا واطہر. یا اللہ یہ بوجھ خیبر کا بوجھ نہیں ہے، یہ ہمارے پروردگار اللہ کی قسم زیادہ نیک اور پاکیزہ ہے. اب آپ کا یہ طرز عمل دیکھ کر صحابہ کرام کو اور جوش آتا. صحابہ کرام جوش و خروش سے کام کرتے، اور صحابہ کرام کہتے لئن قعدنا والنبی یعمل لذاک من العمل المضلل. صحابہ کہتے کہ اگر ہم بیٹھے رہیں
اور نبی کام کریں تو ہمارا یہ کام گمراہی کا کام ہوگا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم بیٹھے رہیں نبی کام کرتے رہیں. اللہ کے نبی کام اس لیے کر رہے تھے کہ صحابہ کو جوش آئے. تو اب اسی جوش و خروش کے ساتھ مسجد کا کام چل رہا ہے. اس زمین میں جو 2 یتیم بچوں کی زمین تھی، اس زمین میں مسجد میں تو پہلے ہم لوگ دیکھتے تھے چار مینار میں، ہم بچپن میں بھی دیکھتے تھے. ہاں، ہمارے ابا اکیلے مؤذن تھے وہاں چار مینار میں، اور وہ بڑے بڑے لوہے کے گیٹ تھے. جنہوں نے پرانے چار مینار کو دیکھا ہو یاد ہوگا. اب تو لوگ بدل گئے ہیں. کبھی بھی یاد رکھیں، 100 سال سے مسجد ہے تو 100 سال سے لوگوں کی نیکیاں اس میں ہیں. ہاں، تو پرانے چار مینار کے وہ گیٹ تھے، لوہے کے گیٹ، اور ایک باوڑی تھا اور موٹر. شاید اس زمانے میں کبھی مجھے یاد ہے کہ باوڑی سے پانی نکالنا پڑتا تھا. ابا کو میں دیکھتا تھا باوڑی سے پانی نکالتے تھے. ایک ہاؤس تھا ایک زمانے تک، یہ پرانے لوگ جانتے ہوں گے. اور اس وقت کے جو نوجوان تھے وہ بڑے متحمس تھے، وہ کام کرتے تھے، آ کے پورے دھوتے صاف کرتے. اب پتہ نہیں حفیظیہ میں کتنے نوجوان کام کرتے ہیں، کتنے لوگ نوجوان اس کی دیکھ بھال میں حصہ لیتے ہیں. عبادت ہے، عبادت ہے. جب بھی جمعے کا دن ہے، جب بھی صفائی کا موقع ہے، آپ آ جائیں ہمارے حافظ صاحب کے ساتھ مل کر آپ بھی کام کریں. ارے صحابہ نے نبی کے ساتھ کام کیا ہے تو اللہ کے گھر کو خدمت کرنے میں آپ کو کیا تعامل ہے؟ آپ کو کیوں سوچنا پڑتا ہے؟ لیکن پہلے میں بچپن میں دیکھتا تھا کہ نوجوان آتے تھے، کوئی وہ صاف کرتا، کوئی فین صاف کرتا، اس لیے کہ اللہ کا گھر ہے، یہ اعزاز ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ میں جو دو مشرکین کی، 2 یتیم بچوں کی جو جگہ تھی، مشرکین کی چند قبریں تھیں. اب ایک سوال دیکھیں، وہاں چند قبریں تھیں، کچھ ویرانہ بھی تھا، یعنی کچھ ایسا تھا جو جھاڑی وغیرہ تھا. تو کھجور اور غرقت کے کچھ درخت بھی تھے، کھجور کے درخت بھی تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کی قبریں اکھڑوا دیں. وہاں جو قبریں تھیں وہاں سے وہ قبریں کیا ہو گئی؟ منتقل کر دی گئیں، وہاں سے نکال دی گئیں. اور کھجوروں اور درختوں کو کاٹ کر قبلے کی جانب لگا دیا. وہ جو کھجور کے درخت تھے قبلے، اور اس وقت ایسا تھا قبلہ بیت المقدس تھا، بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے. کعبۃ اللہ قبلہ نہیں تھا، بعد میں قبلتین میں بعد میں یہ ہوا. دروازے کے بازو کے دونوں پائے پتھر کے بنائے گئے، دیواریں کچی اینٹ اور گارے سے بنائی گئی، اور چھت پر کھجور کی شاخیں اور پتے ڈال دیے گئے. سلاب جو تھا مسجد کا، کھجور کی جو شاخیں ہیں نہیں، وہ شاخیں اور پتوں کا چھت تھا. اللہ اکبر. اور کھجور کے جو تنے تھے اس کے پلر بنا دیے گئے. پلر جو تنا ہوتا نہیں، اس تنے کا جو پلر بنا دیا. اب زمین پر فلورنگ کیا کریں گے؟ ماشاءاللہ ہمارے پاس تو سجادے ہیں، آرام سے ہمیں بیٹھتے ہیں. اس زمانے میں فلورنگ کیا کی گئی؟ چھوٹی چھوٹی کنکریاں بچھا دی گئی. سینڈ، کون سا سینڈ؟ چھوٹی چھوٹی کنکر والا سینڈ آتا نہیں، کیا بولتے ہو سینڈ کو؟ ہاں، وہ فلورنگ کے طور پر بچھا دی گئی. 3 دروازے لگائے گئے. تو 3 دروازے مسجد کے بنائے گئے. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی سی مسجد تھی. آج بھی آپ مسجد نبی جائیں گے تو آپ کو وہ نشانات بتا دیے جاتے ہیں کہ کہاں تک اللہ کے نبی کی مسجد تھی. ہر جگہ نشانات لگے ہوئے ہیں. تو آپ نے مسجد کے بازو میں یہ مسجد تھی، اس طرح یہ کھڑکی، ونڈو 1 2 3، ویسے اللہ کے نبی نے چھوٹے چھوٹے کمرے بنائے، چھوٹے چھوٹے کمرے بنائے جن کی دیواریں کچی اینٹ کی تھیں اور چھتیں کھجور کے تنوں کی کڑیاں دے کر کھجور کی شاخ اور پتوں سے بنائی گئی. یعنی پورا کھجور کے درختوں سے تھا، کوئی بڑی وہاں یہ نہیں تھا. اور یہ سارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے کمرے تھے، بیویوں کے کمرے بنائے گئے. اور ان حجروں کے کمروں کے حجرہ، چھوٹا سا کمرہ کتنا بڑا تھا وہ کمرہ آپ اندازہ لگائیے. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں
کہ میں سوئی ہوئی رہتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے کھڑتے، جب آپ سجدہ کرتے تو میں پیر سمیٹ لیتی تھی۔ تو اب وہ کمرہ کتنا بڑا رہے گا، کتنا بڑا رہے گا، اب اس میں کیا سسٹم رہے گا۔ تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، آج ہمارے پاس گھروں میں ڈائننگ ہال الگ ہے، ویٹنگ ہال الگ ہے، مہمانوں کو بٹھانے کے لیے الگ ہے، ڈپلیکس الگ، کیا کیا ہے اللہ نے دیا ہے۔ اب اللہ کا شکر ہم اب نہ کریں تو کب کریں؟ لیکن اللہ کے نبی کا حجرہ دیکھیے کہ ام المؤمنین عائشہ کہتی ہیں کہ میں سجدہ کرنے، اللہ کے نبی جب سجدہ کرنے جاتے تو میں اپنے پیر سمیٹ لیتی تھی۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مسجد تھی۔ آخری بات ہمارے ساتھ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر سے یہاں منتقل ہو گئے، ان کمروں میں آ گئے۔ یہ مسجد صرف مسجد نہیں تھی بلکہ ایک یونیورسٹی تھی جس میں اسلامی تعلیمات اور ہدایات کا درس لوگ حاصل کرتے تھے مسجد میں بیٹھ کر۔ تو انشاءاللہ بات تھوڑی یہ لمبی ہے کہ مسجد کیسی ہونی چاہیے، کل کے درس میں ہم اسے کنٹینیو کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مسجد جو کھجور کے درختوں اور تنوں سے بنی تھی، کھجور کے پتوں سے بنی تھی، جس کی فلورنگ صرف کنکریاں تھیں، یہ مسجد کا پرپس کیا تھا، یہ مسجد کیا کیا اس مسجد میں ہوتا تھا، انشاءاللہ کل کے درس میں ہم پڑھیں گے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں بھائی چارگی کروائی۔ بھائی چارگی کہتے اسلامک بردرہڈ۔ اللہ کے نبی نے مہاجرین اور انصار کے بیچ میں بھائی چارگی کروائی، دونوں کو کہا کہ تم دونوں بھائی بھائی ہو۔ کیا کیا شرائط تھے، کیا کیا چیزیں تھیں، انشاءاللہ کل کے درس میں ہم سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں، اے الہ العالمین، نبی کا تذکرہ ہم نے سنا، کل ہمارا حشر بھی نبی کے ساتھ فرما۔ یا اللہ نبی کی شفاعت کبریٰ ہم سب کو عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کی جسموں میں صحت، مالوں میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، جتنی بہنیں ہماری آواز سن رہی ہیں، جن کی جو جو جائز ضرورتیں ہیں، جن کی جو جو جائز خواہشات ہیں، یا اللہ سب کے نیک خواہشات کو قبول فرما۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔